أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاك الله خيرا حسنا جزاك في الدارين خيرا كثيرا كثيرا رضي الله عني وعنك في الدنيا والآخرة أبدا أبدا آمين. جزاک اللہ آپ کا. نہیں آپ لوگ اپنا مائک پلیز بند کر لیں، ویڈیو اور وہ سب. میں آپ کا ویڈیو بار بار بند کر رہی ہوں، نہیں ہو رہا. قاسم شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر. ربنا سبحانك اللهم لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم علیہ. آپ مجھے ڈسٹرب کرتی رہیں گی. میری ریکارڈنگ خراب ہو جا رہی ہے. قاسم صاحب شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو انہوں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے پوری تھی اور ہر ضروری چیز کی تفصیل بھی تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وآخر دعوانا. تو یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ رکھ لیتی ہوں ان آیات کا. تو اس سورت کے جو آخری نصف حصہ ہے جس کے مضامین پر مشتمل ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ حاکمیت کے ساتھ ہے. اس سورے کے آخری نصف حصے جس میں مضامین پر مشتمل ہے، اس کا تعلق جو ہے حاکمیت کے ساتھ ہے. حاکمیت کے اور یہ کہ دین اور عقیدے کے ساتھ ان دونوں کا کیا علاقہ بنتا ہے، مطلب یہ دین اور عقیدہ یہ کیا ہے. اس سورت کا یہ آخری ٹکڑا جو ہے اسی مضمون پر پھیلا ہوا ہے پورے کا پورا. جن میں ان باتوں کا ذکر ہے، ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پھر ہمیں گزشتہ مضامین کی بھی ایک جھلک دکھانا ضروری ہے، جو یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول اور وہ معجزات جن کے مشرکین طلبگار تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی کتاب کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، وحی کیا ہے، رسول کون ہے، کیا ہے، آپ رسول کیسے بن گئے، آپ ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر معجزات کیا ہے. یہ سب چیزیں مشرکین ان سے طلب کیا کرتے تھے. معجزات دکھائے جانے کے بعد انکار کی صورت میں بربادی اور ہلاکت، آخرت اور اس کی جزا اور سزا کے قواعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور حقیقت دین کا کھلے اعلان کا حکم، کائنات کی ربوبیت واحد کا بیان ہے. اس میں مالک و ملک اور ہر شے پر قادر ہونے کا بھی بیان اس میں حاکمیت کے مضمون کو مشرکین کے رسم و عبادات اور خرافات کی روح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ان آیات کے آخری میں کتاب موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے جو دراصل گزشتہ آخری آیت کے اعلان صراط مستقیم کے ساتھ وہ منسلک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کے باعث اس میں تورات اپنے وقت کے لیے ایک جامع شریعت لے کر آئی تھی. انجیل اور زبور اس قسم کی کئی اور جامع شریعت پیش نہیں کر سکی تھی. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی تھی تورات، وہ اصل میں اس کے اندر شریعت تھی موجود، لیکن انجیل اور زبور جو تھی وہ جامع شریعت پیش نہیں کر رہی تھی. تو انجیل چند اخلاقی آداب اور ضوابط کا مجموعہ تھی، مطلب کچھ باتیں تھی اس کے اندر.
یعنی باقاعدہ جو شریعت جو ہے اللہ کے حکم کو اب ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، معاشرے کے اندر یہ نظام نافذ کرنا ہے، یہ ان کا نہیں تھا، وہ تورات میں تھی۔ باقی انجیل اور زبور میں کیا تھا؟ انجیل میں چند اخلاقی آداب تھے اس کے، اور زبور دعاؤں اور حمد الہی کی کتاب تھی، یعنی اس کے اندر گیتوں کی کہانی ہے ان کی، جو اس میں کیا تھی؟ دعاؤں اور حمد الہی، اللہ کی حمد وغیرہ۔ پھر جب ان کتابوں کو اس کو جو ہے مانا، یعنی وہ منسوخ کر دیا گیا، تو ایک آخری کامل کتاب نازل کی گئی۔ اب یہ سب کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، اب آخری کتاب آ گئی قرآن مجید، اور سب لوگوں کو اس کے اتباع کا حکم دیا گیا، سب لوگ اس کی اتباع کریں گے، اس قرآن مجید کی۔ یہ آخری کتاب کے اولین مخاطب کون تھے؟ عرب تھے۔ کتاب آخری تھی اور اس کے مخاطب کون تھے؟ عرب تھے، جو ایک امی قوم تھی، یعنی پڑھی لکھی قوم نہیں تھی ان کی۔ دیکھیے اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کرنی تھی، اور وہ بھی آپ امی قوم کے لیے۔ مطلب ہم لوگ ہوتے تو ہم کہتے کہ بھائی پتہ نہیں کہ ایسی باتیں کر رہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی، یہ تو امی ہے۔ تو اللہ ایسی بات نہیں ہے، امی کس چیز سے امی ہے نہیں جانتا ہے نا، تو جان لے گا۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ امی ہی ہوتا ہے نا، اس کو سکھاتے ہیں، جان لیتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے، کیا پڑھے لکھے، کیا پڑھے لکھے، انجینئرنگ ڈاکٹری کی ڈگری کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا، یہاں پر تو دین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی انسان، یعنی کہ نہ علم سے نہ بلد لوگوں کو بھی سکھایا جائے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے اس چیز کو، کیونکہ ہمیں اس میں کیا سکھانا پڑتا ہے؟ اخلاقیات، اور اس کے بعد ساری معیشت کیسے چلانی، معاشت کیسے چلانی، یہ ساری چیزیں اسی طریقے کی کتاب ہے یہ۔ ایک امی قوم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے مخاطب جو تھے وہ عرب کے تھے۔ ان کی حجت کیا تھی؟ اس کتاب کو بلاقص نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کفر و شرک پر بہانہ سازی نہ کر سکے۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس پر کوئی بہانہ سازی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ پر کتابیں اتری، اور ہم اس پر کوئی کتاب نہیں، اور ہم پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی۔ یہود بھی پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل ہی تو تھے، تو انہی کے وقت میں تو یہ سب چیزیں آ رہی تھی نا، ان کے نزول کے لیے کیا تھی؟ حجت۔ مگر وہ پھر بھی ایک عرصے تک کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ تو یہ اب یہاں پر یہ باتیں اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے قلب کو، قول اور فعل کو، موت و حیات کو، اور صلاۃ اور ذکر کو، عبادات اور عبودیت کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اللہ کے حضور میں خالصتاً پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی مضمون کو جو ہے یہ ختم یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہر شخص کی نیکی بدی اس کے اپنے لیے ہے۔ یہ ہو گئی یہاں پر خلاصہ جو ابھی ہم لوگ اب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کی جو ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ یہ ہے، کتاب موسیٰ کی صفات۔ کتاب موسیٰ کی صفات، موسیٰ کی کتاب کون سی تھی؟ ابھی جو ہم نے بتایا تھا انجیل تھی نا، یا وہ تھی نہیں تورات، انجیل، ہاں انجیل نہیں، تورات تھی، تورات تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، سوری۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تورات کا ذکر میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس پر ان انعامات کو پورا کرے جو ہم نے کیے تھے، یعنی ہم نے جو ان کو انعامات اس کو وہ پورا کرے، ان احساسات کی تکمیل کریں جو اس سے پہلے اس پر کر چکے تھے۔ احساسات کی تکمیل کرنا ہے تاکہ اس پر ہمارا اکرام جو ہے پورا ہو جائے، جو میرا اکرام ہے، کیونکہ وہ محسن تھا اور اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا رہے کہ وہ محسن تھے اور رب کی اطاعت کرتے تھے۔ تو مقصد کتاب کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام احکام الہی پر چلیں اور اپنی قوم کو بھی وہ سب کچھ بتائے جس کی انہیں ضرورت تھی، اور ان کا دین جو ہے وہ انہیں سمجھائے، یہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کتاب میں اللہ کی حلال کردہ اور حرام کردہ اشیاء کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چلا کہ کیا چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کی اور کیا چیز حرام کی ہے، ورنہ ہم بھی خنزیر کا گوشت کھا رہے ہوتے اور جھٹکے کا گوشت کھا رہے ہوتے اور مرا ہوا جانور، اور یہ ہر چیز ہم کھا سکتے تھے۔ پھر جس طرح آپ چائنیز وغیرہ کو دیکھ لیں، وہ ہر گندی گندی چیزیں، چھپکلی ہے تو چوہا ہے تو کاکروچ ہے تو سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر اللہ بھی ہمیں نہیں بتاتا تو ہم بھی شاید ویسے ہی ہوتے کہ ہر چیز کھا رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ہمیں کتاب میں اپنے لکھ دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو
یہ کتاب پھر کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور رحمت بھی ہے یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا راستہ بتا دیا، جنت میں جانے کا کام بتا دیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں کے اوپر، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے رہنمائی پائیں اور ایمان صحیح میں پیدا کر، ایمان لے کر آئیں صحیح طریقے سے۔ اچھا، یہ ہو گیا کتاب موسیٰ کی صفات۔ اب ہے دوسرا ہیڈنگ ہے قرآن مبارک کتاب ہے، قرآن مبارک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے ہے؟ قرآن مجید کے مبارک ہونے کی تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر اس میں بتایا گیا ہے 7ویں سپارے میں، وَهَذَا الْكِتَابَ أَنزَلْنَا مُبَارَكًا، 7ویں پارے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب برکت کے معنی میں سے ہر معنی کے اعتبار سے مبارک ہے، یہ برکت نہیں ہے بلکہ ہر معنی کے لحاظ سے مبارک کتاب ہے۔ یہ اپنی اصل لحاظ سے مبارک ہے، اس کے نازل ہونے والے اور خود اللہ رب کائنات ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب الکائنات۔ یہ اپنے محل کے حساب سے مبارک ہے، اور اس کا علم ہے کہ یہ نزول کا حل ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاہر، متحر میم طاہر متحر کیا کریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ کتاب اتری ہے، اس لیے اس کی بہت اہم بات ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے لحاظ سے اس کے صفات تو بہت کم ہے، لیکن اس کا ہر جملہ اور اس کے ہر معنی جو ہے نا نہایت ہی جامع ہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر میدان میں یہ آپ کو کتاب جو ہے مبارک ہے اور آپ کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، انسان کی انفرادی بھی اور انسان کی اجتماعی زندگی۔ میں اپنی کیسے انفرادی عبادت کروں، میں کیسے کروں، یہ میں اس کتاب سے پڑھ سکتی ہوں، اور اجتماعی زندگی میں کیسے گزاروں، لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ، یا اپنے کاروبار کے ساتھ اجتماعی زندگی کیسے گزاروں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہماری فلاح کا پیغام دیتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کریں، اور جب آپ کبھی کہیں درس دیں تو اس کو یہ سب چیزوں کو کوٹ کریں۔ عبادات بھی ہے اس کتاب کے اندر، معاملات بھی ہے کہ کیسے معاملات کرنے ہیں لوگوں سے، دوسرے قوم سے، کسی سردار سے، یا اپنے گھر والوں سے، یا اپنے کسی سے رشتہ بنا رہے ہیں تو ان سے کیسے معاملات کریں۔ پھر اس کے بعد سیاست بھی ہے اس کے اندر، کہ حکومت کو کیسے چلانا ہے، اس کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشیت، معاشرے میں رہنے کی کیا کیا شرط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوتا ہے معیشت، جو آپ کی انکم وغیرہ سوسائٹی کیسے بنے گی، معاشرت میں انکم کیسے سپورٹ کریں گے آپ، سیاست کیسے کریں گے آپ، معاملات کیسے کریں گے آپ، عبادات کیسے کریں گے آپ، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ تو میرے خیال سے اب آپ لوگ بار بار جو پڑھ رہی ہیں سیاست کے بھی حوالے سے، تو میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن تو کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ اسلام میں سیاست کرنا ضروری ہے، یعنی اور یہ والی جو میں نے ابھی کل پرسوں شاید پڑھایا تھا کہ یہ وہ والی سیاست نہیں ہے نا، کل ہی پڑھا تھا ہم لوگوں نے۔ اگر جن بہنوں کو بھی کوئی بھی کنفیوزنگ ہے تو پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھ سے ضرور بات کریں کہ یہ سیاست ہی ہے اور آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ سب بتا دیا کہ قرآن کے اندر کیا کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے، انسانی کی انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر میدان میں ہماری وہ رہنمائی کرتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، مطلب معاشرہ کیسے چلانا، معیشت بھی ہے، ان سب کی ہدایت ہے اس کے اندر۔ آئندہ کے واقعات کی پیشن گوئی بھی ہے، اور اس کے بعد غیبی حقائق، چھپی ہوئی حقیقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، یہ سب چھپی ہوئی، جیسے کہ اللہ چھپا ہوا ہے، فرشتے چھپے ہوئے ہیں، یہ غیب چھپا ہوا ہے، آخرت چھپی بھی ہے، جنت چھپی ہوئی ہے، جہنم چھپی ہوئی، غیبی حقائق ہے اس کے اندر۔ مثلا عالم قبر کیا ہوگا، قبر برزخ کیا ہے یہ ہم لوگ کو نہیں پتا، میدان حشر کیسا ہے یہ نہیں پتا، جنت دوزخ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ کتاب نہ نظم ہے نہ نثر ہے، لیکن دونوں کے اعلیٰ درجے اس کے اندر موجود ہے۔ بلاغت اور بلاغت اور معنی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین اس کے اوپر فائز ہے یہ
کتاب کی پوری آپ کو مبارک کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو ہیڈنگ ہے یہ کہ قرآن مبارک کتاب ہے۔ مبارک کتاب میں یہ آپ کو اب چھوٹا سا آپ اس کے اندر ایک بہت اچھا سا پوائنٹ ہے جو لوگ درس دینے والے ہوتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے اوپر بات کریں یا ہم رمضان میں جب شروع کرتے ہیں تو ہم قرآن کی تھوڑی سی فضیلت بتاتے ہیں، تو اس میں ہم یہ بات سب رکھ سکتے ہیں کہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن کا اتمام حجت کیا ہے؟ اتمام حجت سورہ نام کی آیت نمبر 92 میں الفاظ مبارک کا ذکر عقیدہ کی مناسبت سے ہوا ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 92 میں الفاظ مبارک کا ذکر جو ہے عقیدے کی مناسبت سے بتایا گیا ہے، لیکن یہاں اس کا جو ہے وہ شرع قانون یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب کے نزول سے اس امت پر تمام حجت ہو گئی ہے، اس کتاب کو نازل ہو گئی ہے۔ اب آپ کوئی آپ کے پاس آپ نہیں عذر نہیں بتا سکتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کرتی ہوں یا میں اس لیے دین پر نہیں چلتی ہوں یا یہ کام چیز نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پھرنا بھی ہے، آپ کو کچھ لوگ ایسے ضروری ہوں گے جو زمین میں گردش کرتے ہوں گے، آپ کو نکلنا بھی ہے، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راہ میں، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اسی طرح اس میں تمام حجت بیان کر دی گئی ہے، ایک ایک فرد کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، انفرادی، اجتماعی، ہر طریقے سے، عبادتی لحاظ سے بھی مجھے کیسے عبادت کرنا چاہیے، مجھے کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، مجھے ہر چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو یہود و نصارہ پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی مگر ہم پر نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے کتاب اتاری تو ہم اس کے نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی ہمیں زیادہ ہدایت مل گئی کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس۔ تو ہم کیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے گا، اللہ نے تو ہدایت کی کتاب اتار دی ہے، اب کیا دے گا بھائی، اب کیا دے گا ہدایت؟ کیا کوئی جادو کہ اللہ تعالیٰ پھونک مارے گا ہمارے سینے پہ؟ کیا ہدایت دے گا؟ ہدایت ہی تو ہے، قرآن ہدایت ہی تو ہے۔ جب بھی کوئی بولے نا تو بولیے یہ ان کو یہی بات بتائیے، قرآن تو خود ایک ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے پوائنٹ ہم نے آپ کو لکھ کے دیے تھے، یہ سفر میں جا رہی ہیں، پہلے آپ کو یہ اسٹیشن ملے گا، پھر یہ اسٹیشن ملے گا، اس اسٹیشن سے یہ خرید لینا، وہاں پر یہ ملتا ہے۔ آپ کی جب ٹرین رک گئی وہاں جا کے پورے آپ نے جہاں پر جانا تھا، اب وہاں پہ فائنلی پہنچ گئی اپنے منزل پہ، اب وہاں سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی وہ اسٹیشن کب آئے گا یا اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ حیدرآباد سے یہ لینا ہے، اور اس میں تو حیدرآباد، اچھا یہ لینا تھا۔ تو ہدایت کی کتاب تو آپ کے پاس ہے، آپ کہہ رہی کہ جب ہدایت آئے گی تو یہ اب یہ کتاب تمہارے سامنے ہے جو بذات خود ایک روشن دلیل ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی آپ۔ ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت آپ لینا ہی نہیں چاہ رہی ہیں، تو ہدایت اور رحمت ہے یہ کتاب۔ اب جو لوگ ان سے انحراف کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، ان کو ظالم ہوں گے، تو پھر تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر پچھلے رسول اپنی اپنی امتوں کے رسول تھے، ہے نا، اپنی اپنی امت کے رسول تھے۔ آخری پیغمبر جو تھے وہ ساری دنیا کے سارے عالم انسانی کے رسول ہے، آفاقی اور دائمی رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رسول خاتم النبی ہیں، آخری نبی، وہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ باقی سارے رسول اپنی اپنی امتوں کے لیے آئے تھے، اپنی اپنے قوم کے لیے آئے تھے۔ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم یہ سب اپنی اپنی امت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہ تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، عالم انسانی کے لیے آئے ہیں۔ یہ رسول خاتم النبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ دیوار کے ساتھ اگر ایک اینٹ خالی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں تھی، میں ہوں، اس کا مفہوم تھا۔ جب وہ اس میں فٹ کر دیا گیا، اب کوئی نبی، کوئی رسول، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، بس۔ لہٰذا اس سے مناسبت سے ساری کائنات کا پھر وہ رسول ٹھہرے۔ تمام کائنات کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے پہلے مخاطب کون تھے؟ جو ہم نے پڑھا ہے، عربی تھے، جو امی بھی تھے، انہیں پہلی کتاب کا علم نہ تھا۔ حکمت خدا بندی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہی میں سے ان کا ایک بہترین انسان رسول بنا کے بھیجا گیا۔ پہلی کتاب جو آئی تھی تورات اور انجیل اور زبور جو بھی آئی تھی، اور جو بھی رسول کے اوپر اتری تھی وہ کتابیں، اس کے بارے میں جو اس کے اندر کیا تھا یہ عربوں کو نہیں پتا تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اس طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ایک قصہ سنا دیجیے۔
اب پورا قصہ انہوں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے، ان کے کتنے بیٹے تھے، ان کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ کیسے کیسے جیل میں رہے، پھر وہاں سے وہ نکلے، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو اقتدار ملا، پھر انہوں نے بھائیوں کو بلایا، پھر ان کے ماں باپ کو بلایا، مطلب پوری کہانی ہے۔ یہ عرب میں لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، عربی کو نہیں پتا تھا، عرب کو۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب چیزیں ہمیں بھی، اور یہ جو عربی ہیں جس وقت یہ قرآن نازل ہوئی ہے تو سب کو پتا چلا، اچھا پہلے یہ نبی آئے تھے، اچھا پہلے یہ کام ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام تھے، جو بھی تھے۔ تو یہ قرآن جب نازل ہو چکی ہے تو پھر ہم سب کو یہ ساری چیزوں کا پتا چلا، پورے انسانوں کو پتا چلا، اب آخر وقت تک، قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات کے پتا چلتا رہے گا کہ کون کون سے نبی آئے تھے اور کیا کیا ہوا تھا۔ اور بہترین انسان جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں تو بے خبر تھا۔ آنے والی نسلیں یا آنے والے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب تک ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، ایک نیا بچے کو نہیں پتا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کون ہے، یہ لوط علیہ السلام کون ہے یہ۔ حتیٰ کہ ابھی ہمارے درسوں میں آنے والی خاتون ایک صاحبہ نے ہم سے پوچھا، جب میں نے ان سے کہا کہ بتائیں قوم عاد نے کیا کیا تھا یا قوم سمود، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا قوم عاد کون تھے، قوم سمود کون تھے۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں، بولے نہیں ان کا بھی مجھے نہیں پتا۔ لوط علیہ السلام کے، نہیں ان کا بھی مجھے نہیں پتا۔ آپ سوچیں ذرا، آپ سوچیں ذرا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کیا کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب، اور اگر پڑھا ہوگا تو عربی میں پڑھ لیا ہوگا۔ جیسے ہمارے حافظ لوگ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، کیا ہے بڑے ہم ان کو عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن ہے، ایک لفظ اس کو اندر کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ؟ تو اگر کتاب آتی تو اس میں یہ راہ حق پر گامزن، اچھا اب کتاب کے نزول کیا ہے، یہ بالکل جواب میں نہ مانے گا تو سب سے بڑا ظالم ہوگا، جو اس کتاب کو نہیں مانے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر چلیں، اچھا اس کی ہیڈنگ ہے دوسری کہ منہ مانگے معجزات کا جواب۔ ہر وقت معجزات بتاؤ گے تو ہم مانیں گے، معجزات بتاؤ گے تو ہم رسول کو مانیں گے۔ ہر رسولوں سے، پیغمبروں سے معجزات مانگتے تھے وہ لوگ، اور اللہ کو بھی پتا تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اپنی لاٹھی کو لے کے جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، سارا کچھ پہلے سے پتا تھا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی منہ مانگے معجزات کا جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ یعنی کہ کیوں یہ نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرشتہ کوئی اتار دیتا اللہ تعالیٰ، کوئی لا و لشکر کے ساتھ کوئی عجیب سی مخلوق پیدا کر دیتا۔ عجیب سی مخلوق تو پھر آپ کی طرح نہیں کھاتی پیتی، بھوک لگتی اس کو نا، یا اس کے بچے ہوتے یا اس کی شادی بیاہ ہوتی۔ جب انسان خود ایسا ہوگا تو اس کی ساری فیلنگز آپ کو احساس ہوگا کہ یہی تو ساری فیلنگ میرے اندر بھی ہوتی ہے، ورنہ آپ کہتے ہاں وہ تو رسول تھا نا، اس کی تو فیلنگ تھوڑی ہوگی ایسی، ہماری تو ہوگی نا۔ تو یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں اس کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب خود آ جائے، یا تیرے رب کے بعد معجزات آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض آیاتیں آئیں گی، کسی شخص کو اس کا ایمان اس وقت کا لایا ہوا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، تو اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہ کمائی ہو۔ اگر انہیں یہی انتظار ہے تو کہو کہ تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں، یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم کو منہ مانگے خرق عادت دیا جاتا ہے، عادات دیا جاتا ہے، تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جڑ اکھاڑ دینے والا عذاب آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ان کو کسی قوم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی ہے، تو وہ جب نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے جڑ سے ان کو اکھاڑ دینے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب جڑ سے اکھڑ گیا، جب اپنی جگہ ہی چھوڑ دیا، وہ تو پودا ڈیڈ ہو گیا، مر گیا وہ پودا۔ اسی طرح انسان کو بھی جب عذاب آ جاتا ہے تو وہ تو انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر بچتا نہیں ہے پھر۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں خالی گھما کے اس کو ایک چکر دلا کے واپس لے آتا ہے،
تلپٹ ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کا سامنے آ جانا اور اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کا ظہور دنیا کے خاتمے کے قریب واقع ہوگا۔ بعض آیتیں جو ہیں دنیا کے خاتمے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب سمندر پھاڑ دیا جائے گا اور آسمان آسمان پھٹ جائے گا، سمندر بھی پھٹ جائیں گے، دو حصوں میں کئی حصوں میں بٹ جائیں گے، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند ختم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں جو ہے تو یہ سب کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کھینچا ہے کہ اس وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض آیت کا ظہور دنیا کے خاتمے کے قریب رکھا ہے کہ جب دنیا ختم ہوگی، جیسے سورج کا طلوع ہونا ایک دم مغرب سے ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس دنیاوی زندگی کی سنت الہیہ کے موقف کرنا اولو الامر ہے، یہ ہے۔ اس طرح بہت ساری آیتوں میں اچھا دوسری ہیڈنگ ہے دوراہا۔ دوراہا یعنی کہ اس میں کیا ہے، اسلام کے جدا اور ممتاز کرنے کے لیے اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دین اور ملت میں خود ساختہ باتیں پھر نہیں کرنا ہے، اضطراب واقع ہو جاتا ہے، خود ساختہ، لہذا آپ کی راہ ان سب سے جدا ہے۔ اور یہ وہی ملت ابراہیمی ہے جو دین حق یعنی اسلام ہے۔ ہم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم لوگ اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ کا یہ جو ہے پگڈنڈیوں پہ چلنے والوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کی ہے وہ گروہ در گروہ ہو گئے ہیں، ان کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو انہیں ان کے افعال کی خبر دے گا۔ یعنی بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کی ہے اور گروہ ہر گروہ بن گئے، گروہ در گروہ بن جاتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں، تفریق کر دیتے ہیں اور اب الگ الگ بن جاتے ہیں۔ جیسے مشرکین ایک شرک پر تو متفق ہیں مگر ان کے الگ الگ بے شمار معبود ہیں۔ مشرکین ایک شرک پر تو متفق ہیں تو ان کے الگ الگ معبود ہیں۔ میں وہ اپنے اپنے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں بھی بے شمار مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ ذرا، مطلب یہ مشرک ایسے کرتے ہیں، یہودی ایسے کرتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ میں بھی بے شمار مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی گروہ بندیاں ہیں، فرقہ بازی ہے، گروہ بندیاں ہیں، اور دیگر غیر آسمانی مذہب کا بھی یہی حال ہے۔ دوسری جو مذہب تھے ان سب کا بھی اسی طرح کا حال تھا۔ ان میں فرقے تھے، فرقے بنا لیا تھا انہوں نے، اور گھر گھر کا بلکہ ہر خاندان کے افراد کا طریقہ وتیرہ الگ الگ تھا۔ مطلب جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں تو سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ جی ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم سب جب سوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو ہم سارے مسلمان ایک طرح سے چلتے ہیں جو نبی نے بتایا اور اس کے اللہ نے بتایا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ہر گھر گھر میں بھی الگ الگ سسٹم تھا، خاندان خاندان میں بھی الگ الگ سسٹم تھا، یعنی ان کے اندر کوئی اسلام ایک طرح کا ان کا مذہب نہیں تھا کہ ہر جگہ ایک ہی مذہب چلے گا، نہیں، جس کا جو دل چاہ رہا تھا۔ ہندوؤں میں بھی بے شمار فرقے بنا دیا تھا انہوں نے، اور بے شمار ان کے بھی انہوں نے بھی معبود بنا لیے تھے۔ انہوں نے کسی کو دو چار طرح کا معبود بنایا تھا کہ یہ بارش والا ہے، یہ اولاد والا ہے، یہ فلانے والا، اس نے کوئی اور چار طرح کے معبود بنا دیے تھے، یہ بیماری کو دفع کرتا ہے، یہ ہماری پرابلم کو دور کرتا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، مطلب الگ الگ طریقے سے۔ تو اس میں انہوں نے بہت سارے ایک ہی راستے پہ بڑے اس میں تھے لیکن بہت ساری پگڈنڈیاں انہوں نے نکال دی تھی۔ یعنی سب کا کام تو وہی ہے کہ دین سے پھرے ہوئے ہیں، لیکن سب کے الگ الگ شاخیں ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ ایک درخت کی کئی شاخیں ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے ان کا مذہب تو ان لوگ کا ایک ہی تھا، بت پرستی تھی یا شرک تھا یا اللہ کو نہیں ماننا تھا، لیکن یہ سب اپنی اپنی پگڈنڈیوں پہ چل رہے تھے۔ دوسرا راستہ بالکل صاف اور سیدھا سادہ ہے۔ یہ دوسرا راستہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے ہمارا اسلام، پیارا سا اسلام ہمارا، میں ہم الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ تو یہ کیا ہے ہمارا؟
दूसरा रास्ता, यानी एक रास्ता उन लोगों का वो था, उसमें हर उन लोगों ने अपनी अपनी डंडियां निकाली हुई थी, पगडंडियां निकाली हुई थी और अपनी अपनी शाखें बनाई हुई थी। लेकिन इस्लाम का सिर्फ एक ही रास्ता है, हज हम सब पूरी दुनिया एक ही दफा में करेगी, एक ही वक्त में करेगी। ये नहीं कोई दिसंबर में कर ले तो कोई फरवरी में कर ले तो कोई मार्च में कर ले तो कोई अप्रैल में कर ले। रमजान के रोजे सारी दुनिया के मुसलमान एक ही वक्त में करेंगे, है ना। ज़कात का भी हमारे यही सिस्टम होता है कि भाई ज़कात तो चलो थोड़ा अल्लाह ने रियायत दी है कि जब भी निकालो, लेकिन साल के बाद एक दफा तुम्हारी ज़कात निकलती है। अब एक फर्ज करें कोई सोना है मेरे पास है खुद की, तो उसका अगर फर्ज करें कि हमें 2 लाख बनता है उसकी ज़कात, तो हमने अभी 2 लाख दिया, फिर अगले महीने 2 लाख देंगे, फिर 6 महीने के बाद 2 लाख देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब 2 लाख है तो अगर फर्ज करें मेरे इतना नहीं है गुंजाइश, तो हम क्या करते हैं, हम 5-5 हजार दे रहे हैं, हम 10-10 हजार हर महीने निकाल रहे हैं। मतलब वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ज़कात कब निकालनी है, 1 साल के बाद उस चीज की ज़कात पूरी होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारा जो है ज़कात, नमाज, रोजा, हज, जितने भी हमारे अरकान हैं वो सारी दुनिया में एक ही वक्त में होता है और ये होता है। तो यहाँ पर हमारे कितना प्यारा इस्लाम है। इस्लामी शरीयत फकत इस्लामी शरीयत होनी चाहिए, सब जगह एक ही तरह का निजाम होगा, सब जगह चोरी करेंगे तो हाथ कटेंगे, यहाँ भी और जनाब कतर में भी और दोहा में भी और बहरीन में भी और दुबई में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ भाई जो कुछ ऐसा करेगा उसको एक ही तरह का। सूद है तो हर जगह सूद नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, इस्लामी शरीयत फकत इस्लामी शरीयत है और इस्लामी निजाम फकत इस्लामी निजाम है। किसी और के साथ मिलाकर हम इसको गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। इस्लामी मलूकियत, इस्लामी सोशलिज्म, इस्लामी जमहूरियत, ये तो गलत हो गया। इस्लाम फकत इस्लाम है और बस। एक मुस्लिम जब इस्लाम का इकरार कर लेता है तो फिर दूसरे हर निजाम के बारे में उसकी जुदाई और बेजारी हो जाती है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उससे हम जुदा हो गए, क्योंकि हम सबका इस्लाम एक ही है। इस्लाम के अकायद क्या है, अमाल क्या है, इबादत क्या है, सियासी क्या है, माशरती क्या है, माशरती क्या है, मईशत क्या है, हर चीज जो है गलत मलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने एक हर चीज का सिस्टम हमारी इस्लाम के अंदर बता दिया, तुम्हारे अकायद ये होने चाहिए, तुम्हारे अमाल ऐसे होने चाहिए एन कुरान के मुताबिक। तुम्हारी इबादत जैसे नबी ने करके दिखाया वही होनी चाहिए, तुम्हारी सियासत जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया वही सियासत होना चाहिए, तुम्हारी माश का सिस्टम कैसे होना चाहिए, हजरत उमर हजरत इन लोगों ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के दिखाया पहले। फिर माशरे के अंदर कैसा निजाम बनाना चाहिए, छोटों का हक, बड़ों का हक, मासूमों का हक, बेवाओं का हक, यतीमों का हक, एक पूरा माशरती निजाम बनना चाहिए और ये चीज से गलत मलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पूरा पूरा जो है ना एक सिस्टम बताता है इस्लाम हमारा। ये इन लोगों की तरह नहीं है जैसे अभी हमने पढ़ा मुशरिकीन हैं और हिंदू हैं और दूसरे लोग जो हैं इन्होंने अपनी बहुत सारी शाखें निकाली हुई हैं, लेकिन हमारी शाखें नहीं है कोई भी। हमारा नबी है और हमारे अल्लाह है और हमारी किताब है, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि हमें तौरात, इंजील और ज़बूर भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब अल्लाह ने कहा कि अब इस किताब से तुम फायदा लेना। और अभी हमने कितने मजे से इसमें बताया जो हम लोगों ने, कि उसकी किताब में उनके क्या क्या चीजें होती थी। हाँ, अल्लाह की हम्द होती थी, इबादत होती थी, कुछ ऐसे होता था, कहीं पे कुछ और होता था। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है और ठीक है, बस हम इसको बंद करती हूँ और अब अगला जो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अल्लाह ताला के यहाँ फजल और अदल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फजल और अदल है। ये हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। आपको पता है मैंने सिर्फ 3 सफ़े पढ़ाए हैं और इतना टाइम लगता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.